پہلے نظر جب انسان اس کی وجہ عمل ہو، استقامت ہو، نیکی ہو، عبادت ہو یا تسلیم و رضا ہو، ایک مقام ایسا آتا ہے زندگی میں جب انسان پر علم کا دروازہ سمجھو یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا دروازہ واہ ہو جاتا ہے زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ مثلاً اس پر علم نازل ہو گیا کسی انسان پر، اس نے عبادت میں استقامت اختیار کی، ماں باپ کی خدمت میں استقامت اختیار، مثلاً میرے بعد اپنے سیوک کی خدمت کی، بزرگوں کا ادب کیا. تو بزرگوں کا ادب کرنے سے کوئی چیز تو انعام میں ملتی ہے نا. تو انعام میں ایک ایسا علم مل گیا جس علم کے لیے کتابوں کی محتاجی نہ رہی. وہ علم جو ہے نا داخل ہو جاتا ہے. مثلاً یہ جو آپ کا ہوائی جہاز ہے، اس ہوائی جہاز کو بنانے کے لیے بڑی سائنس درکار تھی، بڑے علوم درکار، بڑی محنت درکار، یہی ہے نا. اور پرندہ جو ہے نا بغیر محنت کے فلائٹ لیتا ہے. گویا کہ آپ لوگوں کا عمل اور کوشش اور علم جو نتیجہ مرتب کرتا ہے وہ نتیجہ اس کو پیدائشی طور پر دے دیتا ہے. اس کو فلائٹ دے دیا، ہائٹ بھی دے دیا. اگر آپ بہت معاملہ ہاؤس ہی بنا لو تو 100 کیلوری پاور کا بلب ہے اور اس کے ساتھ مہینے کے بعد ایک بل ہے، مصیبت آپ کے لیے دا بنا ہوا ہے. روشنی اور بل یہی ہے نا دنیا کی. اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کے ساتھ سورج کو اتنا منور کیا کہ ساری کائنات روشن کرتی اور اس کا بل بھی نہیں ہے، روشنی ہے. مطلب جہاں آپ کے علم نے آپ کو 100 کینڈل کا ایک بلب دے دیا، وہاں اس کے فضل نے ایک روشنی ہی نازل فرما دی، وہاں ایک مقام اور آ گیا. اسی طرح آپ بہت کوشش کر لو تو ٹیوب ویل لگا لو اور دریاؤں اور بارشوں کا پانی جو ہے نا فراوانی میں سے عطا فرما دو. مطلب یہ ہے کہ آپ کے علم سے، آپ کی کوشش سے جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس کا فضل اگر ہو جائے تو اس سے زیادہ نتیجہ بغیر علم کے مل سکتا ہے. اور وہ جو نتیجہ ملتا ہے وہ بذات خود علم ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ ایک علم ایسا ہے جو علم کے بغیر ہی ملتا ہے. آپ کو بات سمجھائی؟ مثلاً ایک آدمی جو ہے وہ ایک مسئلہ حل کرتا ہے زندگی کا، زندگی کیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کتابیں لکھی، دا آرٹ آف لیونگ لکھا، لائف لکھا، یہ لکھا، وہ لکھا، زندگی عمل پہ ہم مسلسل کوشش جدوجہد یہ سے وہ خود سے کیا فائدہ زندگی کے بارے میں. سارے علم جانتا ہے انسان، لیکن زندگی مشکل ہے، زندگی میں ترقی ہے. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اس گھر میں زندگی ہے، ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے، 2-4 بچے ہیں، یہ زندگی ہے، سب کو پتہ ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا علم نہیں چاہیے. اور لیکن ان 2-4 آدمیوں کے اندر ایسا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے علم کے باوجود. مطلب یہ ہوا کہ علم سے زندگی نہیں گزرتی. اور جب مہربانی فرما دے علم بغیر بھی اور بڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو مدعا یہ ہوا کہ اللہ کریم جب آپ کی زندگی پر راضی ہو جائے آپ کے عمل یا استقامت یا بات ہے، تو پھر آپ پر ایک ایسی آسانی نازل ہو جاتی ہے جو آپ لیے کسی اور علم کی ضرورت نہیں رہتی. آپ کا سفر خود بخود طے ہو جائے گا. اس طرح ہواؤں کا سفر ہے، دریاؤں کا سفر ہے، خود بخود چلتے جا رہے ہیں. اس طرح وہ لوگ جہاں تک آپ کی تعلیم کی روشنی یا تعلیم کا اندھیرا نہیں پہنچا
وہ جو کی آسودگی میں زندگی بدل کر رہے ہیں، اور ان کی خوراک بھی آسان ہے کہ دودھ ہے، آدھا خوراک ہے، اور زندگی بڑی اور روشن خیالی بھی ہے، اور زندگی صحت بھی ہے، زندگی کے باقیات بھی اچھے ہیں، وہ بھی گزار رہے ہیں، اور آپ بھی گزار رہے ہیں بڑی مشکل سے کمپیوٹرائز زندگی. آپ سے مراد جو اور ڈیولپڈ نیشن ہیں اور پروگریسو نیشن ہیں، ان کی لائف جو ہے بہت کمپیوٹر کے ساتھ، تو اپنے ہر کوال کے بعد کمپیوٹر سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کون سے کیا ہے. تو اللہ کریم جو ہے، آپ کی ایک ایسا وقت آتا ہے زندگی میں جب آپ کی کسی عبادت یا کسی نیکی یا کسی بزرگ کی خدمت سے خوش ہو جائے تو آپ پر آسانی جو نازل فرماتا ہے وہ علم. اس علم کو عرفان کہہ لو، علم لدنی کہہ لو، کچھ کہہ لو، تو اس انسان کے ایک مقام ایسا آ جائے کہ اس کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے. ابدا جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے اس کا راستہ آسان ہو جائے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی. جس آدمی کے لیے راستہ مشکل نہ رہے تو آگے کے جواب بننے والا ہے، آپ نے غور نہیں کیا. جس آدمی کے لیے راستہ مشکل نہ رہے، جس آدمی کے لیے خواہش بر وقت پوری ہو جائے، آپ لاکھ میں جس آدمی کی آرزو پوری ہو جائے کرے، صوفی جب وہ آسانی فرماتا ہے تو یا نہ پوری ہونے والی آرزو ہی نکل جائے گی یا آرزو پوری جائے گی، کیونکہ اتنے آسانی عطا فرمائی ہے نا. اب بات سمجھ رہے، آپ بھی سمجھ رہے. تو بعد میں آنے والوں کے لیے کہ پہلے نظر کہاں سے شروع ہوتا ہے. جب اللہ کریم کسی آدمی پر راضی ہو جائے، کسی وجہ سے راضی ہو جائے، اس آدمی کی زندگی کو آسان بنا دیا جاتا ہے. یا تو آسائش دے کر یا آسائش لے کر، یہ آسان چاہیے. خواہش نکل جائے تو آسائش کی ضرورت کو نہیں، خواہش پوری ہو جائے تو آسائش کی آسائش ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ماننا پڑے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، کہ وہ اللہ پر راضی ہو گئے اور اللہ ان پر راضی ہو گیا. اب ذرا عجیب بات ہے نا، وہ اللہ ان پر راضی ہے. تو جن لوگوں پر اللہ کسی وجہ سے راضی ہو گئے، وہ وجوہات میں نے بتائی ہیں، عبادت ہو، استقامت ہو، تسلیم و رضا ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، اور بزرگوں کی اطاعت ہو، کوئی بات ہو، تو پھر وہ اس کے بعد اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اس آدمی کی خواہشات جو ہے نا عام طور پر دعا سے پوری ہوتی ہے، چونکہ اس پر وہ علم جو ہے نا نازل ہو گیا. علم ہے تسکین قلب کا. اب جس انسان پر زندگی میں سکون نازل ہو گیا، تسکین نازل کر دی گئی، جس آدمی پر تسکین نازل ہوگی، اس کو آسان بنا دی گئی زندگی، اس آدمی کی نشانی یہ ہے اس کے اندر نات تمام حسرت نہیں رہے گی. اب بات میں رہی، جس آدمی پر تسکین نازل ہونی ہے، رحمت نازل ہونی ہے، اس کے پاس حسرت ناتمام نہیں رہے گی. ایسے لوگ زندگی میں موجود ہونے چاہیے اور ہوتے ہوں گے ہیں. ایسا شخص جس پر آسانی نازل ہوگی، تسکین نازل ہوگی، اس کی آرزو پوری ہونی شروع ہوئی، اس کا کام بھی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی آرزو نہ کرے جس آرزو کا تعلق منشا کے علاوہ ہو. گویا کہ
جس انسان پر نازل ہو گیا رحمت نازل ہوگی اس کی آرزو یا اس کی منشا اور منشاء الہی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اللہ کی رضا اس کی رضا اور بعض اوقات اس کی خواہش موجود. آپ آتے میں رہنا فیض نظر مقام ہے کہ جس آدمی پر یہ نازل ہو جائے کیفیت کہ اس کی آرزو پوری ہونی شروع ہو، وہ کسی انسان کے بارے میں جب یہ آرزو کرتا ہے کہ یہ انسان برباد نہیں ہونا چاہیے تو پھر مشیت اس کے اوپر برباد ہونے کا عمل بند کر دیتی ہے. آمادے میں رہیں اب برباد ہونے کا عمل اس کے اپنے عمل کا نتیجہ تھا اور اس نے خواہش کر لی کہ یہ برباد نہیں ہونا چاہیے، خالی خواہش کر لی. اس پر جو بربادی کے سوال تھے نا وہ دور ہونے شروع ہو گئے. یہ صرف نگاہ کا فیض، اسے فیض نظر کہتے. فیض نظر جو ہے صاحب دل کی اور وہ خواہش ہے جو اس آدمی کے بارے میں اس نے کی، کیونکہ اس کا دل یاد حق سے آباد ہے اور دل میں یہ خیال ہے کہ یہ شخص بھی بچ جانا چاہیے تو اس کی وہ بات منظور ہوگی اور اس آدمی پر بچ جانے کے اسباب نازل موجود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھاتی دی راہ ان لوگوں کی جن پر اس کے انعام ہوئے ہیں. تو انعام والوں کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ آپ کو ایک نگاہ کے اندر جو ہے خالی خواہش سے وہ خواہش جو ہے نا اس کی خواہش اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی تقدیر کا ایک حصہ ہے. تو معلوم نہیں نا اسے آپ کہیں کہ نگاہ مرد مومن تقدیر بدل جاتی ہے، تو نگاہ مرد مومن پہلے ہی تقدیر ہے. تقدیر اس نگاہ بدل نہیں ہے، وہ ہے ہی تقدیر، وہ پہلے ہی تقدیر بن چکی ہے. اس لیے وہ بادشاہوں نے وکیلوں سے رابطہ کیا، دعا کرا لی، اور اگر وہ کام نہ ہونے والا تو وکیل کہا کہ دیکھو یہ کام چھوڑ دو، تو کہاں ہلاک ہو گیا ہے، تو اپنی بادشاہی کھاتا کا مطلب اس کو رابطہ سمجھا دیا اور کبھی یہ دعا کر دی. کسی وکیل نے کسی انسان کے لیے ایسا پیدا نظر مرتب نہیں کیا جو امکان سے باہر ہو. کسی وکیل نے کسی ظالم کے لیے کبھی بادشاہی کے لیے دعا دی. بات نہیں ہے تو گویا کہ فیض نظر لینے والا اب وہ دور نظر ہونا چاہیے. آپ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ مزدور نظر ہو جائے تو آدھی تو بھائی ویسے نکل گئی، کیونکہ سچ کو منظور کرنے والا آپ کو اس وقت منظور نظر کرے گا جب آپ میں سچ آ جائے گا، تو آدھا کام ہو گیا، باقی کام وہ دعا سے ہو جائے. تو فیض نظر جو ہے ایک دعا ہے اس انسان کی جس پر علم نازل ہو چکا ہے، اس کی دعا ہے اور اس کی خواہش ہے جو اکثر پوری جاتی ہے اور آپ کی زندگی کے اوپر جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں اور بھی اس راہ سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے جو راہ غلط ہے. خالی یہ ارادہ، مثلاً وہ اپنی محبت ادا کر دے اگر کوئی شخص آپ کو، اور شخص بیٹھا ہو مسجد میں محبت ادا کر دے تو آپ کہاں جا کے ملو گے؟ مسجد نہیں جائے. تو بالکل جب کسی انسان پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جو لوگ اس راستے پر چلنے والے. اور جب کسی انسان کی زندگی میں بگاڑ نہ ہو تو وہ ان لوگوں کی راہ میں چلنے لگتا ہے جن کو مغضوب کہتے ہیں، جو ان کے اوپر غضب ہے. تو اپنی ان خواہشات کو ضرور جائزہ لیا کرو کہ آپ کی محبتیں، آپ کی لگن، آپ کا لگاؤ کن لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ عذاب والے لوگوں کے پاس جاؤ گے عذاب کا حصہ بن جاؤ گے، عبرت والے لوگوں کے پاس جاؤ گے تو عبرت کا حصہ بن جاؤ گے، ثواب والے کے پاس جاؤ گے ثواب کا حصہ بن جاؤ گے، نیکی کی طرف جاؤ گے تو نیکی کا حصہ. خالی نیک تمنا ہی نیکی بڑی ہے. حالی عمل نہیں شروع ہوا لیکن تمنا نیک ہوگی تو پہلا کام جو ہے نا تمنا نہیں کلمہ پڑھنا ہے.
میں یہ آپ کے ارادے نیک ہو جائے. ارادے نیک ہو گئے تو عمل خود بخود ہی نیک ہوتا جائے گا. کوئی نہ کوئی ہمراہی مل جائے گا نیک ارادے والا جو نیک عمل بھی رکھتا ہو، جو دونوں مل کی طرف آئیں گے. اس لیے شاید نظر جو ہے آپ کے لیے ایک مقدر ساز چیز ہے، عمل کسی اور کا ہے، نتیجہ آپ کے لیے اور اللہ کے حکم سے ہے. فیض نظر عطا ہوتا ہے، یہ نصیب ہوتا ہے جب آپ کے اعمال جو ہیں کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے. فیض نظر لینے والا آدھا مقبول ہوتا ہے، پہلے منظور نظر جو ہو گیا. اس لیے زندگی میں اس کو اس کی اپنی علائشوں سے نجات مل جاتی ہے، خالی اس کے ارادے سے، اس کا ارادہ، اور وہ جو ارادہ کرے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بس مرد مومن لگا